نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون۔ پارہ نمبر 30 سورۃ التطفیف، رکوع 1 آیت نمبر 1۔ سورۃ التطفیف عند الجماہیر مکی صورت ہے، 26 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ نزلت بعد سورۃ العنکبوت وقبل سورۃ البقرہ، حالت جموع میں 83 نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 76ویں نمبر پہ ہے۔ ما قبل سورۃ الانفطار کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ سورۃ الانفطار میں بھی قیامت کا ذکر تھا اور سورۃ التطفیف میں بھی روز قیامت کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورۃ الانفطار میں فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، اور سورۃ التطفیف میں فرمایا کہ ان الفجار لفی سجین۔ وجہ تسمیہ اظہر ہے کہ آیت نمبر 1 میں فرمایا ویل للمطففین۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ مطفف کے لیے ہلاکت ہے۔ سورۃ التطفیف کے حوالے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ سورۃ التطفیف مکی صورت ہے، اور اسی قول کی بنا پر تمام مصاحف میں اس کو مکی صورت لکھا گیا ہے، جبکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت قتادہ، مقاتل، ضحاک کے نزدیک سورۃ التطفیف مدنی صورت ہے، البتہ 8 آیتیں مکی ہے۔ امام نسائی نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ منورہ کے لوگ جن کے عام معاملات کیل یعنی ناپ تول کا ذریعہ تھا، وہ اس معاملے میں چوری کرنے اور کم ناپنے کے عادی تھے۔ اس پر سورۃ ویل للمطففین نازل ہوئی، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ یہ پہلی صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ پہنچنے پر نازل ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ اہل مدینہ میں یہ رواج بد اس وقت عام تھا کہ جب خود کسی سے سودا لیتے تھے تو ناپ تول جو تھے وہ پورا لیتے تھے، اور جب کسی دوسرے پر فروخت کرتے تھے، بیچتے تھے، تو اس میں کمی کرتے تھے، چوری کرتے تھے۔ اس صورت کے نزول پر یہ لوگ اس رسم بد سے اتنے باز آ گئے، اور ایسے باز آ گئے کہ آج تک اہل مدینہ ناپ تول کے حوالے سے معروف ہے، مشہور ہے۔ رواہ النسائی وابن ماجہ، قذافی تفسیر مظہری۔ ویلن کا معنی ہے ہلاکت، تباہی، بربادی، اور دوزخ کے وادیوں میں سے ایک وادی بھی ہے۔ مطففین تطفیف سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنا، اور ناپ تول میں کمی کرنے والے کو مطفف کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق ناپ تول میں کمی کرنا، تطفیف کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ عام طور پر معاملات کا لین دین کا 2 طریقوں سے ہوتا ہے۔ انہی کے ذریعے سے یہ کہا جاتا ہے کہ حقدار کا حق ادا ہو گیا یا نہیں، لیکن معلوم
یہ معلوم ہے کہ مقصود اس سے ہر ایک حقدار کا حق پورا پورا دینا ہے. اس میں کسی حقدار کی حق کو پاؤ تلے روننا، کمی کرنا، یہ حرام ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو متففین ہے یا یہ جو تطفیف ہے، یہ ناپ تول کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر اس چیز کو شامل ہے جس سے کسی کا حق پورا کرنا یا نہ کرنا جانچنا ہوتا ہو. ظاہر حکم تو یہی ہے کہ خواہ ناپ تول میں کمی کرے یا عدد شمارے سے کمی کرے یا کسی اور طریقے سے کسی کے حق میں کمی کر دینا، یہ سب تطفیف کے حکم میں شامل ہے. موطئ امام مالک میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ہے کہ اس نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز کے رکوع سجدہ وغیرہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے تھے. جو ارکان ہیں نماز کے، تعدیل الارکان کا اہتمام نہیں کرتے تھے اور جلدی سے نماز پڑھتے تھے. تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لقد تففت، یعنی تو نے اللہ کے حق میں تطفیف کر دی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو نقل کر کے سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لکل شیء وفاء و تطفیف، یعنی پورا حق دینا یا کم کرنا ہر چیز میں ہے، یہاں تک کہ نماز میں بھی ہے، وضو میں بھی ہے، تیمم میں بھی ہے، حقوق اللہ میں بھی ہے، حقوق العباد میں بھی ہے، عبادات میں بھی ہے. اس میں کمی کوتاہی کرنا یہ تطفیف ہے، جرم ہے. مثلا ملازم ہے یا مزدور ہے، جتنے وقت کی خدمت کا معاہدہ کیا ہے اس میں سے وقت چرانا، کام چورے کرنا، یہ بھی اس حکم تطفیف میں داخل ہے. اور مزدور اور نوکروں کو مزدوری یا نوکری کا حق الخدمت پورا نہ دینا، یہ بھی حکم تطفیف میں داخل ہے. یعنی ہر حقدار کو حق پہنچانا یہ اسلامی تعلیمات ہے. کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، کسی کے حق تلفی نہیں کرنا چاہیے. ان لکل حق حقا. تو ظاہر ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور زندگی کے تمام زوایا سے تعلق رکھنے والے مسائل میں اسلام ایک مکمل رہنمائی کرتا ہے. اسلامی تعلیمات ہے، مہد سے لحد تک زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسائل میں اسلام ایک رہنما اصول رکھتے ہیں، تعلیمات ہے. اس تعلیمات کو اپنانا ضروری ہے اور کسی کے حق تلفی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے فرمایا کہ ویل، ہلاکت ہے للمطففین، کمی کرنے والوں کے لیے. اب کون کمی کرتے ہیں؟ نوکری میں کرتے ہیں، مزدوری میں کرتے ہیں، تنخواہ میں کرتے ہیں، تدریس میں کرتے ہیں، کسی بھی زاویے سے کسی کے حق تلفی کرتا ہے تو اس کو مطفف کہا جاتا ہے. اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر. اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.